السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 28 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 2 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نوین کے والد نے بیان کیا درد، کہا 97% نمبر لانے کے باوجود نوین کو میڈیکل سیٹ نہیں ملی۔ یوکرین میں ہلاک ہونے والے بھارتی طالب علم نوین کے والد نے کہا کہ بھارت کے طلباء ایسے ہی بیرون ملک نہیں جاتے، وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا ان کی مجبوری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ PUC میں 97% نمبر حاصل کرنے کے باوجود ان کا بیٹا ریاست میں میڈیکل سیٹ حاصل نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل سیٹ پانے کے لیے یہاں کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء کم پیسے خرچ کر کے بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ روس کے حملے کے دوران یوکرین میں گولہ باری میں مارے گئے کرناٹک کے طالب علم کے والد نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے خارکیف میں پھنسے بھارتی طلباء سے بھارتی سفارت خانے میں سے کسی نے رابطہ تک نہیں کیا۔ نوین کے چچا اجنا گوڑا نے کہا کہ نوین کرناٹک کے دیگر طلباء کے ساتھ خارکیف میں ایک بنکر میں پھنس گیا تھا۔ وہ صبح کرنسی کی تبدیلی اور کھانے پینے کی اشیاء لینے گیا تھا کہ گولہ باری کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ نوین کے ساتھی طالب علم سری کانت چینا گودا نے BBC ہندی کو بتایا کہ نوین نے مجھے یوکرینی وقت کے مطابق صبح 8 بجے فون کیا اور کہا کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرے کیونکہ وہ ہم سب کے لیے زیادہ خوراک خریدنا چاہتا تھا۔ سری کانت چینا گودا نے مزید بتایا کہ جب صبح شہر سے کرفیو ختم ہوا تو نوین بنکر سے نکل کر قریبی سپر مارکیٹ تک گئے تھے۔ سری کانت چینا گودا نے مزید بتایا کہ اس نے رقم ٹرانسفر کرنے کے 5-10 منٹ بعد اپنے ساتھی نوین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا، میں نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، بعد میں کسی نے فون اٹھایا اور وہ یوکرینی زبان میں بات کر رہا تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سری کانت چینا گودا نے بتایا کہ اس نے شیلٹر میں موجود کسی اور شخص سے فون پر بات کرنے والے شخص کی بات کروائی، جس نے بتایا کہ میرا دوست مارا جا چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں خود سپر مارکیٹ تک گیا، وہاں کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ نوین پر حملہ کہاں سے ہوا۔ نوین کے چچا اجنا گوڑا نے بتایا کہ انہوں نے منگل کو ہی اپنے والد سے فون پر بات کی تھی اور بتایا تھا کہ بنکر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نوین کے بھائی ہریش نے بدھ کو کہا کہ کوئی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ آیا لاش واپس لائی جائے گی یا نہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ ان کی لاش ہمارے پاس واپس لائی جائے، ان کے دوست زندہ واپس آ رہے ہیں اور ہمیں ان کی موت کی خبر ملی ہے۔ ادھر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے نوین کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابات کے بجائے یوکرین سے بھارتی طلباء کو نکالنے پر توجہ دیں۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک اور بھارتی طالب علم کی یوکرین میں موت۔ یوکرین پر روس کے حملے کے درمیان بھارت کے لیے ایک اور افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہاں ایک اور بھارتی شخص کی موت کی اطلاع ہے۔ جان گنوانے والا شخص پنجاب کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور ان کی عمر 22 سال کے قریب ہے۔ ان کی موت کی وجہ بیماری بتائی جا رہی ہے۔ انہیں برین اسٹروک کی وجہ سے ICU میں داخل کرایا گیا تھا۔ علاج کے دوران بدھ کو ان کی موت ہو گئی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس نے منگل کے روز مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین معاملے پر کل جماعتی میٹنگ طلب کرے۔ ساتھ ہی کانگریس نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو موجودہ حالات سے اراکین پارلیمنٹ کو مطلع کرنا چاہیے۔ لوک سبھا میں پارٹی کے ڈپٹی لیڈر گورو گگوئی نے یہ مطالبہ کیا۔ گورو گگوئی نے کہا کہ تاریخ کے ایسے اہم وقت میں وزیر اعظم نریندر مودی کو روس یوکرین جنگ پر کل جماعتی پارلیمانی میٹنگ بلانی چاہیے۔ اس طرح کی بات چیت سے حکومت ہند کو بہترین کارکردگی دکھانے میں مدد ملے گی۔ گورو گگوئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کے ذریعے 30 سے زیادہ مواقع پر بھارتیوں کو بیرونی ممالک سے نکالے جانے کی قابل فخر تاریخ رہی ہے۔ ابھی یوکرین سے بھارتیوں کو نکالنے کی کوشش پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی کوئی ڈھول بھی نہیں پیٹا جانا چاہیے۔ ادھر ایک تیسری خبر میں یوکرین میں ہو رہی جنگ کا اثر ملک میں پکوان کے تیل پر پڑ رہا ہے۔ پکوان کے تیل کی قیمتوں میں حالیہ دنوں کے دوران بھاری اضافہ درج کیا گیا ہے۔ تلنگانہ آئل فیڈ نے پام آئل کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کر دیا ہے اور اس میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں روس اور یوکرین سے درآمد کیے جانے والے سورج مکھی کے تیل کی قیمت میں بھی بھاری اضافہ ہوا ہے۔
دلت RTI کارکن کی بے دردی سے پٹائی، پیشاب پینے پر کیا مجبور۔ مدھیہ پردیش کے گوالیر ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک 33 سالہ دلت RTI کارکن کو گرام پنچایت سے متعلق جانکاری مانگنے پر سوموار کو 7 لوگوں نے مبینہ طور پر مارا پیٹا اور جوتے میں پیشاب پینے پر مجبور کیا۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جے راج کبیر نے بتایا کہ شدید طور پر زخمی RTI کارکن ششی کانت جاٹو کو مقامی اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد بہتر علاج کے لیے دہلی کے ایمس میں داخل کرایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 23 فروری کو پیش آئے اس واقعے کے سلسلے میں اب تک 2 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جے راج کبیر نے متاثرہ شخص کی شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جاٹو نے RTI قانون کے تحت پنیہار تھانہ حلقے کے برہی گرام پنچایت کے بارے میں جانکاری مانگی۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اس بات سے ناراض ہو کر برہی گاؤں کے سرپنچ کے شوہر، پنچایت سیکریٹری اور دیگر نے جاٹو کو 23 فروری کو گرام پنچایت کے دفتر میں بلایا اور وہاں ایک کمرے میں بند کر کے ان کی بری طرح پٹائی کی، ذات پات کو نشانہ بناتے ہوئے گالیاں دی اور جوتے میں پیشاب پینے پر مجبور کیا۔ متاثرہ شخص کی بیوی رینو جاٹو نے پنیہار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ رینو نے اپنی شکایت میں کہا کہ جب ان کے شوہر نے برہی گرام پنچایت سے متعلق معلومات مانگی تو ان کو بے رحمی سے پیٹا گیا اور جوتوں میں بھرا پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا۔ پنیہار پولیس اسٹیشن کے سٹی انسپکٹر پروین شرما نے کہا کہ ہم نے متاثرہ شخص کی بیوی کے الزامات کی بنیاد پر شکایت درج کر لی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ حملہ در حقیقت RTI درخواست کی وجہ سے ہوا ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں۔ شاہجہاں کا عرس، تاج محل میں لوگوں کا جم غفیر۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کے 3 روزہ عرس کے آخری دن منگل کو پورے دن مفت داخلے کے درمیان تاج محل کا دیدار کرنے والوں کی بھیڑ امٹ پڑی۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ملازمین اور سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے جوانوں کو امڈی بھیڑ کو کنٹرول کرنے میں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ داخل ہونے والے دروازے پر لوگوں کی نصف کلومیٹر سے زیادہ لمبی لائنیں لگی رہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سابقہ 1 دہائی میں عرس میں اتنی بھیڑ کبھی نہیں امڈی ہوگی جتنی کل تھی۔ پورے دن مفت داخلے کی سہولت نے لوگوں کو تاج محل کی جانب کھینچ لیا۔ ساتھ ہی مہا شیوراتری پر سرکاری چھٹی ہونے کی وجہ سے بھی بڑی تعداد میں مقامی لوگ تاج محل دیکھنے پہنچے۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کا 367واں عرس تاج محل میں واقع ان کی قبر پر منایا گیا۔ کل تیسرے اور آخری دن خدام کمیٹی نے رنگ برنگے کپڑے کی 1381 میٹر لمبی چادر چڑھائی۔ رنگ برنگی چادر ہنومان چوک واقع مندر سے شروع ہو کر تاج محل کے جنوبی دروازے پر پہنچی۔ تاج محل کے مشرقی و مغربی دروازوں سے اندر پہنچے لوگ اس چادر کو مرکزی مقبرے تک لے گئے۔ چادر کا ایک کنارہ جنوبی دروازے پر تھا تو دوسرا مرکزی قبر پر۔ قبر کے دروازے پر قوالوں نے اپنی قوالیاں بھی پیش کی اور گیت پر شہنائی گونجتی رہی۔ عرس کا آغاز اتوار کو غسل کی رسم کے ساتھ ہوا تھا۔ پیر کو سندل کی رسم ہوئی اور منگل کی صبح تاج محل کھلنے کے بعد فاتحہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد تبرک تقسیم کیا گیا۔ پہلی چادر عرس کمیٹی کے ذریعے چڑھائی گئی تھی اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے بھی چادر پوشی کی گئی۔ سوامی پرساد کے قافلے پر حملہ، بیٹی اپنی ہی پارٹی پر بھڑکیں۔ اتر پردیش انتخابات کے 6ٹھے مرحلے کے لیے ووٹنگ کل 3 مارچ کو ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے کاشی نگر میں SP لیڈر سوامی پرساد موریہ کے قافلے پر پتھراؤ کیا گیا۔ سوامی پرساد موریہ کی بیٹی اور BJP رکن پارلیمنٹ مترا موریہ نے اس حملے کا الزام BJP پارٹی پر لگایا ہے۔ مترا موریہ نے کہا، حملہ ہوا ہے، یہ پتا جی نہیں کہہ رہے ہیں، سڑک پر نظر آ رہا ہے، گاڑیاں کس طرح توڑی گئی ہیں، لوگوں کے سر سے خون بہہ رہا ہے، لوگوں کے پیٹ ٹوٹے ہیں، میرے والد کو چوٹ آئی ہے۔ وہ BJP جو امن و فساد سے پاک ریاست کی بات کرتی ہے، آج اسی کے امیدوار نے ہمارے والد پر حملہ کیا۔ آج میں کھلے عام یہاں آ کر کہتی ہوں کہ فاضل نگر کے عوام 3 مارچ کو ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں گے اور سوامی پرساد کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنا کر بھیجیں گے۔ واضح رہے کہ SP نے سوامی پرساد موریہ کو کاشی نگر کی فاضل نگر اسمبلی سیٹ سے میدان میں اتارا ہے۔ BJP نے سریندر سنگھ کشواہا کو میدان میں اتارا ہے۔ UP اسمبلی انتخابات میں فاضل نگر اسمبلی سیٹ پر وقار کا سوال بنا ہوا ہے۔ دونوں امیدواروں کے علاوہ SP لیڈر اور سابق ضلع صدر الیاس انصاری کو BSP سے ٹکٹ ملا ہے۔ فاضل نگر کی سیٹ پر کشواہا برادری کا اثر ہے۔ سوامی پرساد موریہ اور سریندر کشواہا کے درمیان برادری کے ووٹوں کو اپنے حق میں کرنے کی جنگ ہے، جبکہ BSP امیدوار الیاس انصاری مسلم ووٹوں کو راغب کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ نارتھ ایسٹ دہلی فساد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، دہلی فساد سے متعلق پریس کانفرنس کا انعقاد۔
نارتھ ایسٹ دہلی میں ہونے والے فساد کے 2 سال مکمل ہونے پر دہلی کے پریس کلب میں وکیلوں، صحافیوں اور مظلومین کے گھر والوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے فساد کی سچائی کو بیان کیا۔ اس فساد میں 53 لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی، جس میں 2/3 مسلمان تھے۔ مظلومین نے بتایا کہ کس طرح مسلمان دکانداروں کی دکانیں جلا کر راکھ کر دی گئیں، جبکہ وہیں موجود غیر مسلموں کی دکانیں بالکل محفوظ رہیں۔ مظلومین نے مزید کہا کہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی فساد نہیں تھا، بلکہ اس میں مسلم شہریوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنا کر جلایا گیا اور تباہ کیا گیا تھا۔ جس وقت شمال مشرقی دہلی آگ کی لپیٹ میں تھا، وہاں ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں تک کو نہیں جانے دیا گیا۔ اس دوران سی اے مخالف مظاہرین کو بارہا دھمکیاں ملتی رہیں، لیکن پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ مظلومین نے یہ بھی کہا کہ یہ قتل عام دہلی کی سڑکوں پر پورے 3 دنوں تک چلتا رہا، لیکن آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی کسی کو انصاف نہیں مل سکا۔ اس کے بعد پھر 18 مسلم سماجی کارکنوں کو، جن میں بیشتر طلباء تھے، فساد بھڑکانے کے الزام میں جھوٹے مقدمات کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ 26 فروری 2022 کو عشرت جہاں اور خالد سیفی کے جیل میں 2 سال پورے ہو گئے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے فساد بھڑکایا تھا اور کھلے عام مظاہرین کو دھمکیاں دی تھی، وہ آج بھی آزاد ہیں۔ ان کے خلاف FIR تک درج نہیں ہوئی۔ پریس کانفرنس میں مظلومین نے کہا کہ گجرات فساد کو بھی 20 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن انصاف کی لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے قتل عام کو عوام کے ذہنوں سے مٹانے کی کوشش ہے۔ دہلی کے قتل عام کو، جس میں 3 دن تک بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا خون کیا گیا، اسے بھی عموماً دہلی فسادات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مظلومین نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیانیے کو صحیح کیا جائے اور سچ کو اس وقت تک بار بار بیان کیا جاتا رہے جب تک وہ جھوٹ پر غالب نہ آ جائے۔ دہلی فسادات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنا تبصرہ ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں اگر کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ سامنے نظر آنے والے تھم نیل پر ٹچ کرتے ہوئے آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔